اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اور مت بناؤ اللہ رب العزت کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے کہ تم لوگ ایسی غلط قسمیں کھاؤ، لا محذوف ہے اللہ تبرو، کہ تم لوگ کسی کے ساتھ احسان نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں میں فیصلہ نہیں کرو گے، اصلاح نہیں کرو گے، تو ایسی قسمیں مت کھاؤ۔ اس کے لیے اللہ کے پاک نام کو اس غلط کام کے لیے نشانہ مت بناؤ۔ اور اللہ رب العزت سننے والی ذات ہے تمہارے اقوال کو اور جاننے والی ذات ہے تمہارے احوال کو۔ ایک آدمی نے قسم کھائی امی سے بات نہیں کروں گا، پاک رب نے اس سے روکا کہ غلط قسمیں مت کھاؤ۔ مسلم شریف کی روایت ہے من حلف علی یمین ورآ غیرہا خیرا منہا فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینہ، اور اس کے الٹ بھی روایت میں موجود ہے۔ جو آدمی قسم کھائے ایسی بات سے کہ وہ کام کرنا چاہیے، بھائی سے بات نہیں کروں گا، امی سے بات نہیں کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات کرو، وہ اچھا کام کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ فیوچر ٹینس، فعل مستقبل، کہ خدا کی قسم میں ایک کام نہیں کروں گا اور کرو، وہاں کفارہ ہے۔ فعل ماضی پر کفارہ نہیں ہے، میں نے ایک کام نہیں کیا خدا کی قسم اور جھوٹ بول رہا ہے کیا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے، گناہ ہے، یمین غموس ہے، اس کو یمین غموس بولتے ہیں، کہ گناہ کے اندر اس نے گناہ کے سمندر میں غوطہ لگایا، غموس، ان غمسا گناہ ہے، کفارہ نہیں۔ مستقبل میں فیوچر ٹینس، اس میں کفارہ ہے۔ تو ایک غلام آزاد کرنا وہ تو نہیں ہے آج کل، 10 مسکینوں کو کپڑے دینا یا ان کو صبح و شام کھانا کھلانا، پیسے ہی دو گے۔ اگر غریب ہو تو 3 روزے، لیکن رمضان کے کفارے میں الٹ ہے، روزے ہی رکھو گے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو پیسے دے دو، یہاں الٹ ہے، پہلے پیسے دو گے، اگر طاقت نہیں ہے 3 روزے رکھو گے۔ اب سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں تو فعل ماضی پر گناہ ہے، جھوٹی قسم کھاؤ، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ فعل مستقبل پر کفارہ ہے، اس کو یمین منعقدہ بولتے ہیں۔ ایک یمین لغو ہے، خدا کی قسم میں نے ایک کام کیا ہے نہیں کیا ہے، جو تکیہ کلام کے طور پر لوگ بولتے ہیں، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ یا خدا کی قسم میں نے ایک کام نہیں کیا ہے اور کیا ہے لیکن بھول چکا ہے بیچارہ، یہ بھی یمین لغو ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، بھول چکا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت تم لوگوں کو پکڑتا ہے کس پر؟ جب پکی قسم کھاؤ اور جھوٹ، اس پر پکڑتا ہے۔ کس پر نہیں پکڑتا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا ہے اللہ رب العزت تم لوگوں کو کہ لغو قسمیں کھاؤ، اور لیکن اللہ تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دل سے قصداً کوئی جھوٹی قسم ہو، یعنی دل میں آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور بول دو، لیکن فعل مستقبل ہو تو اس میں کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ فعل ماضی ہو تو گناہ تو ہے لیکن کفارہ نہیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت والی ذات ہے اور بردبار۔ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھائے اپنی بیویوں سے دور رہیں گے 4 مہینے، پس اگر انہوں نے وہ بات پوری کر دی اور 4 مہینے دور رہے تو پھر یہ ایلا ہے اور اس سے طلاق بین واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر 4 مہینے کی قسم کھائی یا زیادہ کی یا ہمیشہ کی، یا 4 مہینے کی یا زیادہ کی یا ہمیشہ کی، یہ ایلا ہے اور اس پر صحیح اترا، 4 مہینے گزر گئے تو قسم واقع ہو گئی۔ ویسے آدمی بیوی سے دور ہو 30 سال 40 سال، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لوگوں میں غلط مشہور ہے۔ لیکن میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، قسم کھائے یا پکا عزم کر لیں، 4 مہینے یا اس سے زیادہ یا پوری زندگی، پھر طلاق بین واقع ہوتی ہے 4 مہینے کے بعد۔ اگر 4 مہینے کے اندر یہ قریب آیا تو قسم کا کفارہ دے گا، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ فَإِنْ فَاؤُوا
پس اگر وہ واپس ہو گئے پس بے شک اللہ رب العزت مغفرت والی ذات اور مہربان۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہیں عزم کر دیا طلاق کا، یعنی 4 مہینے اس سے زیادہ قسم کھائی اور دور رہے گا اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی اس سے، پس بے شک اللہ سننے والی ذات ہے تمہارے اقوال کو، جاننے والی ذات ہے تمہارے احوال کو۔ جس عورت کو طلاق مل جائے 1 یا 2 یا 3، اس کی عدت 3 ماہواری ہے۔ اور وہ عورتیں جن کو طلاق مل جائے یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ اپنی جانوں کے ساتھ ٹہری رہیں گی اپنی گھروں میں 3 حیض، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے۔ انہیں مینسس کا صحیح بتائے، دوسرا مہینہ ہے، تیسرا ہے، صاف بتائے، جھوٹ نہ بولے۔ اگر وہ عورتیں ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، روز آخرت پر، اور ان کے خاوند جو مطلقہ عورتیں ان کے خاوند زیادہ حقدار ہے کہ ان کو واپس لے آئے۔ کب؟ جب 1 یا 2 طلاقیں ہوں۔ اگر 3 طلاقیں ہوں تو ہی از گان اور شی از گان، بات ختم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں آگے آ رہا ہے، اگر ایک آدمی نے بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، اب بات ختم ہو گئی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب من اجاز طلاق الثلاث، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اللہ ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں، علامہ عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، تفسیر الباری میں اہل حدیث عالم دین فرماتے ہیں، تینوں بزرگ فرماتے ہیں، کل ائمہ کا اجماع ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ امام مالک، شافعی، احمد، ابو حنیفہ، بریلی، دیوبندی، جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسلام احمد صاحب، شیعہ بزرگ اور اہل حدیث ساتھی احباب فرماتے ہیں اس سے 1 طلاق واقع ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں رکان رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، ایک مجلس میں دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 شمار کر دی۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث آپ نے آدھی پڑھی ہے، پوری ہم سناتے ہیں آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ رکانہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور کے پاس ہے، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی لیکن میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، یہ بھی کہو نا۔ پھر حضور نے اس کو کہا قسم کھاؤ واللہ ما اردت الا واحدہ، کیا آپ کا ارادہ 1 طلاق کا تھا؟ اس نے کہا خدا ہی قسم میرا 1 طلاق کا ارادہ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتلک ہی واحدہ، قسم بھی کھا لی اور 1 طلاق کا ارادہ تھا۔ تاکید تھی، کرر لفظ الطلاق و نوابہ التاکید دین دیانت اللہ قضان فتح و شامی۔ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے لیکن بار بار سنانا مقصد ہو، طلاق 1 ہو تو اس سے 1 ہوتی ہے، اگر 3 کی نیت ہو یا کوئی نیت نہ ہو تو پھر 3 ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ رکان رضی اللہ نے جو بات کی اس کی پوری روایت میں نے سنائی، لیکن دونوں روایتیں یہ ضعیف ہیں۔ صحیح روایت ابو داؤد کی ہے، وہ یہ ہے کہ رکان نے بیوی کو البتہ کے لفظ سے طلاق دی، اس میں 1 اور 3 کی نیت جائز ہے، صحیح روایت وہی ہے۔ اب آئیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مسلم میں فرماتے ہیں کہ حضور ابوبکر اور عمر کے ابتدائی 2 یا 3 سالوں میں اس طرح الفاظ ہیں، 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3 کر دیا، ویسے 1 شمار کیا جاتا تھا۔ جواب دیکھو، اگر حضور کے پاس کوئی آدمی آتا، اس حدیث کا تعلق تاکید کے ساتھ ہے کہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، ابوبکر کے پاس کوئی آتا میرا 1 طلاق کا ارادہ تھا رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ کے پاس کوئی 2 سال 3 سال تک آتا کہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، تو حضور بھی مانتے، ابوبکر بھی مانتے، عمر بھی مانتے رضی اللہ عنہما۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، تاکید کی نیت تھی حضرت جی، تو وہ کہتے ٹھیک ہے، قسم کھاؤ، ٹھیک ہے۔ بعد میں لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، 3 دیتے تھے، جھوٹی قسم کھاتے تھے کہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا۔ اس تاکید والی طلاق کو جو 3 کو 1 کیا جاتا تھا، وہ عمر نے 3 کر دیا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ اب سمجھ گئے؟ باقی یہ کہنا غلط ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا، یہ تو غلط ہے۔ اگر کوئی 3 دیتا تو وہ 3 ہی شمار ہوتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دیں۔ دیکھو، اس نے بیوی پر تہمت لگے اس نے زنا کیا، اگرچہ زنا نہیں کیا تھا، سوا بھی جھوٹ بول رہا تھا، اس کی غلطی تھی، کوتاہی تھی، جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا گواہ لے، گواہ تو نہیں، چلو لعان کرو، 5 مرتبہ اس پر لعنت اور غضب اللہ کا نازل کرو، بولو۔ فطلق امرأته 3 قبل ان يأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے، کما قال، اس نے بیوی کو لعان سے پہلے 3 طلاقیں دے دی اور حضور نے شمار کر دی 3 طلاق۔
یہ بخاری شریف ہے، تو تین ہے، بخاری میں ہے کہ تین ہے. باب من اجاز الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، مختلف نسخے ہیں. حضور کے زمانے میں تین تھی. عمر عجلانی. ابن عباس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ابو داؤد المصنف ابو بکر ابی شیبہ، کہ میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. عبداللہ ابن عباس مسلم شریف کی اس روایت کا راوی ہے، تو وہ فرماتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں؟ ایک ہو گئی. 3 ایک ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں ایک تھی. حضور یہ فرماتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں. ابن عباس نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا بانت من کا امراتک والباقی اتخذت بہا آیات اللہ ہزوا. راوی کا اپنا فتویٰ روایت کے خلاف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ اس روایت کا تعلق تاکید کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے واقعتاً اور وہ ایک ہو، ایسی بات نہیں. اگلی روایت ابن مسعود سے ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے. ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ انی طلقت امرأتی 100 تطلیقۃ، میں نے غصے میں بیوی کو 200 طلاقیں دی ہیں. حضور نے فرمایا، ابن مسعود نے فرمایا، حضرت نے فرمایا بانت من کا امراتک والباقی اتخذت بها آیات اللہ ہزوا. آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی، باقی آپ نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے. تین ہیں نہ کہ ایک. اس پر اجماع ہے کل امت کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں طلاق کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق کس طرح دو گے. ہر طہر میں 1 طلاق دو، 1 2 حیض میں نہ دو. 3 اکٹھی نہ دو. جو 3 اکٹھی طلاق دے گا یہ گناہ ہے. 39 کوڑے ہیں، تعزیر ہے اس کے لیے، لیکن واقع ہو جاتی ہیں. 3 طلاقیں جی گناہ ہے، لہذا واقع نہیں ہونی چاہیے. تو 1 کیوں واقع ہوتی ہے؟ پھر 1 بھی واقع نہ ہو، یہ بات غلط ہے. بالکل عورت کی غلطی نہیں اور آپ نے 1 طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی. اگرچہ غلطی آپ کی اس کی نہیں، واقع ہوگی. غصے میں جی طلاق نہیں ہوتی، تو پیار میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا. پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ ہمارے استاد مولانا یوسف الدیانی رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سناتے تھے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہو جاتی ہے. لوگ غصے ہی میں طلاق دیتے ہیں. کہ نہیں ہونے چاہیے، غصہ حرام ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو میرے استاد نے لطیفہ سنایا کہ آدمی بیوی کو اس طرح تو نہیں کہتا ہے فاطمہ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، آج ذرا اچھی سی چائے تو پلاؤ نا، تجھے 3 طلاق. اس طرح کوئی نہیں کہتا ہے. پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا ہے، غصے میں لوگ طلاق دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. حلالہ، یہ جو لوگ حلالہ کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، ابو داؤد. او کما قال، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والا سانڈ ہے. کیا ہے؟ سانڈ ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. آج کل لوگ حلالہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. حلالہ گناہ کبیرہ ہے. عورت نے کیا غلطی کی ہے؟ اس طرح شرط کا حلالہ یہ منع ہے. فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خاوند، عورتوں کے خاوند زیادہ حقدار ہے کہ اس کو واپس لائے. اس بارے میں اگر ان سب کا ارادہ اصلاح کا ہو کہ گھر آباد کریں گے. کب؟ جب 1 یا 2 طلاق ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں پر عورت کمزور ہے تو اللہ نے عورت کے حق کو پہلے بیان کیا. اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، جس طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہے. بالمعروف، معروف طریقے سے، ظلم نہ کرو. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے. ادھر دیکھو، مرد عورت برابر ہے معاشرت میں، رہن سہن میں. عورت کو کم نگاہ سے دیکھنا حرام ہے. مرد عورت برابر ہے. آخرت میں مرد عورت برابر نہیں، عورت کا درجہ اونچا ہے. 500 سال پہلے عورت نیک جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. تو معاشرت میں مرد عورت برابر ہے، آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے. تو آخرت اونچی ہے، وہاں آپ کا درجہ اونچا ہے. اور گھر کی 4 دیواری میں مرد کی بات چلے گی. مرد سے مراد یہاں بیٹا نہیں ہے، نہ چھوٹا بھائی ہے، بلکہ اس سے مراد باپ اور خاوند ہے، اس کی بات چلے گی. دونوں کی بات ٹھیک ہو میاں بیوی کی تو میاں کی بات چلے گی. دونوں کی بات غلط ہے تو کسی کی بات نہیں چلے گی. ایک کی بات غلط ہے تو نہیں چلے گی. دونوں کی بات جائز ہے. رشتہ دینا یا کوئی مشورہ ہے تو اس میں کس کی بات چلے گی؟ مرد کی بات چلے گی. کارخانے کا ایڈمن ہوتا ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، کالج یونیورسٹی کا ڈین اور بڑا ہوتا ہے،
تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ مرد ہے۔ کب؟ جب شریعت کے مطابق کام کریں، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ آیت نمبر 229، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، پس اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے عورت کو رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، یعنی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا، عورتوں کو اس طرح نہ رکھو کہ تکلیف اس کو دو، اس پر تجاوز کرو۔ کالمعلقہ فتذروها کالمعلقہ، آویزاں بھی نہ چھوڑو، نہ رکھتے ہو نہ چھوڑتے، یہ بھی حرام ہے۔ ہمیشہ ایک طلاق دو۔ اس کا فائدہ سنو، زبردست بات سنو، اہم بات سنو، ہمیشہ ایک طلاق دو۔ اس کا فائدہ سنو، عدت گزر گئی، عورت فارغ ہو گئی، اب اگلی طلاق بھی اس کو واقع نہیں ہوتی، یہ فائدہ ہے۔ الطلاق یقع فی العدۃ لا بعدہ، عدت میں طلاق واقع ہوتی ہے، بعد میں واقع نہیں ہوتی، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، رجوع کا امکان ہے۔ 10 سال بعد عورت کو عقل آ گئی، اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں، آپ گھر کو آباد کر سکتے ہیں، صرف نکاح کرو، حلالے کی ضرورت نہیں، اور حلالہ گناہ بھی ہے، تفصیلی بات گزر گئی۔ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، مرد بھی اگلی شادی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک طلاق دے چکا ہے، وہاں سے لڑائی نہیں آئے گی، میں تو ایک طلاق دے چکا ہوں، عدت گزر چکی ہے، اگلی شادی کر سکتا ہے۔ عورت بھی ایک طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے، عورت اگلی شادی کر سکتی ہے۔ اجماع ہے، اگلی طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک دونوں، وہ پکی ہو جاتی ہے جی 3 ماہواری کے بعد۔ عدت 3 مہینے ہے، یہ الفاظ ختم کرو، عدت 3 ماہواری، یہ الفاظ زبان پر لاؤ۔ جس کو حیض نہ ہے، مینسز نہ ہے، اس کے لیے 3 مہینے ہیں، ویسے 3 ماہواری ہے۔ عورت کو معلق اور آویزاں مت چھوڑو، نہ آباد کرو نہ چھوڑو، نہیں، ایک طلاق دے دو، ہمیشہ ایک طلاق دو۔ خاص بات سنو، جب میاں بیوی کا آپس میں تعلق خراب ہو جائے نا، یاد رکھو، تو پھر شریعت نے ایک طریقہ بتایا، وہ آپ کو بتاتا ہوں، قرآن میں ہے۔ جب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات تو خراب ہوتے رہتے ہیں، گھر میں چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، اب جدا ہونے والے ہیں، اتنی لڑائی ہو گئی، اس صورت میں 4 باتوں کا خیال کرو، توجہ، ہر بات غور سے سنو۔ لڑائی جھگڑا گالی یہ کام نہ کرو، گھر میں آؤ سلام کرو، ہنس مکھ ہو کر آؤ، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔ عورت نہ فائٹر ہے نہ ریسلر ہے، نہ اس کو کراٹے آتے ہیں، بلیک بیلٹ ہے، بیچاری کے پاس صرف زبان ہے، تو وہ برداشت کرو۔ جو آپ کے بچوں کو پالتی ہے، آٹا گونتی ہے، استری کرتی ہے، 50 ملازموں سے عورت زیادہ کام کرتی ہے، تو اس کی عزت کرو، قدر کرو، اس کو معاف کرو، اس کے ساتھ گزارا کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو۔ گالی پٹائی جھگڑا یہ کام مت کرو۔ گھر آؤ، گھر والے خوش ہو جائیں، آپ اچھے خاوند ہیں، گھر والے پریشان ہو جائیں، کیا مصیبت آ گئی، استغفر اللہ، آپ نامکمل مرد ہیں، بلکہ آپ انسان ہی نہیں ہیں۔ انسان میں تو انس اور محبت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کان کالطفل فی البیت، بچوں کی طرح رہتے ہیں، اور ہر بچے اور بیوی کی بات کو سر پر سوار نہ کرتے، نہ غصہ ہوتے، نرم رہتے، لیکن باہر پورا کفر ان سے ڈرتا تھا۔ وہ آدمی جو بیکار آدمی ہونا، وہ بیوی کو مارے گا بھی اور گالیاں بھی دے گا، یہ بیکار لوگوں کا کام ہے۔ جاؤ کسی بدماش کو مارو، علاقے میں اگر کوئی بدماش ہو، لوگوں سے تنگ ہو، اس کو مارو، بیوی کو کیوں مارتے ہو؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ جو بیوی کو مارے گا، اللہ اس کو پڑوسی یا کوئی آفیسر ایسا دے گا، اللہ اس کا بدلہ اس مرد سے لیتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، غصہ مت کرو، لڑائی مت کرو، پیار کرو، محبت کرو، ان کی کبھی کبھی خدمت بھی کرو۔ منہ میں حضور فرماتے ہیں لقمہ دو، حضور گراتے ہیں سارے خوش ہو جاتے ہیں، مرد گرا جائے سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی ہے، جی میں گراتا ہوں تو سارے بچے دبک جاتے ہیں، بیوی خاموش ہو جاتی ہے، ڈونٹ سپیک، سائلنٹ کا ماحول ہوتا ہے۔ جی حضرت تھانوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ تم کتے ہو تم، غب غب کرتے ہو۔ اس آدمی نے سر نیچے، کتے سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ تو انسان ہے بھائی، اپنی بیوی سے محبت کرو بھائی۔ جو بیویوں پر اور بچوں پر ان کو دبا کے رکھتا ہے، وہ معاشرے میں 2 نمبر آدمی ہوتا ہے، غلط آدمی ہوتا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، مجھے
جب وہ کسی بدماش کو مارو، علاقے میں جس نوجوان سے لوگ تنگ ہو اور پورے علاقے کو تنگ کرتے ہیں اس کو مارو، یا بیوی بیچارے کو کیوں مارتے ہو؟ ایک مارو مکہ ادھر گر جائے گی بیچاری، پھر 10 دن بیمار رہے گی، بس ایک زبان ہے اس کو برداشت کرو۔ یہ مرد ہیں، وہ نامرد ہے وہ جو عورتوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے ہیں۔ میرا جو علاقہ ہے، میں جس علاقے کا ہوں، اس کو دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ عورتیں، جس عورت سے خاوند تنگ ہو وہ جہنم میں جائے گی۔ جو عورت خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ خاوند کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی تم بھی گزارو، خاوند کو ذہنی پریشانی میں مبتلا مت کرو، تمہاری عبادت کا کوئی ثواب نہیں اگر خاوند آپ سے خفا ہے۔ عورتوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ بھی سنا رہا ہوں۔ خاوند دن رات تمہارے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، سردی گرمی برداشت کرتا ہے۔ یہ رشوتیں کیوں ہیں؟ بیوی کے لیے ہے۔ یہ کرائم، اسٹریٹ کرائمز کیوں ہیں؟ بیوی کے لیے۔ بچوں کے لیے کچھ لے جائے، ہے ہی نہیں کچھ تو کسی چھین لیتے ہیں، بیوی کے لیے چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اگرچہ حرام ہے بیوی کے لیے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی عزت کرے۔ ہر شادی میں جوڑا مانگے تو جوڑا تو 3000 روپے کا ہے، ایک جوڑا ہر شادی میں پہنو، کسے امپریس نہ ہونا، کسے آپ نے امپریس نہیں ہونا ہے۔ میری خالہ ہے، ڈبل ایم اے ہے، اس کے میاں جو ہے وہ تھے توربیلا ڈیم کے سینئر انجینئر تھے، بہت قابل خاتون ہیں۔ میری ساری خالائیں اور ماموں اونچے تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ۔ وہ ایک جوڑا پہنتی تھی 30 سال سے، تمام شادیوں میں ایک جوڑا۔ میری پھوپھی خالہ، میں نے کہا خالہ جی یہ ایک ہی جوڑا ہے آپ کا؟ اس نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری خالہ جی نے کہ جوڑا بہت خوبصورت ہے اور بڑا مہنگا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں مالدار بھی ہوں اور ڈبل ایم اے ہوں، میں کسی کو کیا دکھلاوا کروں؟ بڑا مہنگا جوڑا ہے، میرے شادی کا جوڑا ہے اور وہ یہ موت تک پہنوں گی۔ ہم نے تو خاوندوں کو تباہ کر دیا، خدا کی قسم، ہر شادی میں نیا جوڑا۔ وہ لوگوں نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، تو خاوند کیا کرے گا؟ اسٹریٹ کرائم کرے گا، لوگوں پر پستولے رکھے گا۔ خاوندوں کو تنگ نہ کرو، اللہ سے ڈرو بھائی۔ آپ کو جیسے خاوند رشوت اور اسٹریٹ کرائمز اس میں جنہیں مبتلا ہو جاتا ہے، دونوں طرف میں نے سختی کی، اللہ سے ڈرو۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ لے لو ان میں سے جو آپ نے عورتوں کو مہر دیا ہے نا، اب واپس نہ لو۔ مہر ان کا حق ہے، طلاق ہو گئی اب ان کا حق ہے، یا آپ نے کوئی گفٹ دیا ہے، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود اور باؤنڈریز کے مطابق اپنا سسٹم نہیں چلا سکیں گے، قائم دائم نہیں رکھ سکیں گے تو جدا ہو جائے۔ پس اگر تمہیں ڈر ہو اے جرگے والو یا حکومت والو یا عدالت والو کہ وہ دونوں میاں بیوی حدود اللہ کو صحیح برقرار نہیں رکھ سکیں گے، خاوند کے اپنے حقوق، مرد کے اپنے، ہاں اختلاف ہو جائے، پہلے ایک طلاق دو، یہ میں نے بتایا۔ پھر میں نے کہا اختلاف سے پہلے آپ نے 4 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، قرآن فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، عورتوں کو نصیحت کرو۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ذلیل کرنا ہے، النصیحۃ فی المجلس فضیحہ، لہذا اکیلے میں دونوں کا موڈ اچھا ہو، پیار سے نصیحت کرو۔ 2، وَأَجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر جدا کرو، انہیں اس سے ناراض ہو جاؤ، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وَضْرِبُوهُنَّ، بیویوں کو مارو، بیویوں کو مارو۔ کتنا مارو؟ بخاری شریف، داغ نہ لگ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ 3 تھپڑ کمر پر بس، یا مسواک سے، یہ مارنا ہے۔ یہ جو ہمارے پٹھان مارتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ فل جہنم ہے۔ ہڈی توڑتے ہیں، منہ پر تیزاب پھینکتے ہیں، اندرونی سندھ اور پنجاب میں۔ اللہ کے بندو، یہ جانور ہے عورت؟ اللہ، عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ مرد سب کچھ کرتے ہیں، کوئی نہ ان کو شوٹ کرتا ہے، نہ غیرت کے نام پر قتل کرتا ہے، بلکہ اپنے بھائی اور بیٹے کے لیے کلاشنکوف اٹھاتے ہیں اگر اس طرح واقع پیش آ جائے، اور اپنی بیٹی بہن کو قتل کرتے ہیں۔ جی معاشرے میں ذلیل لوگ فوراً اس کو شوٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح مت کرو۔ مارنا شریعت نے بتلا دیا ہے، کتنا مارنا ہے، کتنا مارنا ہے، کس طرح مارنا ہے۔ 3 مسواک،
فلیتق الوجہ، چہرے پر نہ مارو، نہ شاگرد کو، نہ اسٹوڈنٹ کو، نہ قاری صاحب، نہ ٹیچر، نہ بیوی کو، حرام ہے۔ ہم چہرے پر ہی تھپڑ مارتے ہیں، پہلے نصیحت کرو، پھر ناراض ہو جاؤ، بستر جدا کرو، پھر مارو، بس 3 تھپڑ، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ہم مارتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی معاملہ نہ بنے، گھر میں یہ 3 کام کرو تو گھر کے افراد کو دو طرفہ بتاؤ کہ بھئی ہماری صلح کرو، والصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس کے بعد ہے کیا مطلب کہ لوگوں میں کنجوسی پڑی ہوئی ہے، اب اس کا ربط ما قبل کے ساتھ نہیں لگتا ہے ذہن میں۔ دیکھو صلح کرو، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ یہ بہت خاص نقطہ میں بتا رہا ہوں، کسی کتاب میں نہیں ہے، مجھ پر اللہ نے کھولا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صلح کرو، چاہے جتنا مال آپ کو خرچ کرنا پڑے خرچ کرو، لیکن صلح کرو، کنجوس نہ بنو، یہ مطلب ہے۔ پھر بھی اگر معاملہ نہ بنے تو 1 طلاق دو، بس یہ مطلب ہے۔ اگر عورت طلاق مانگے، یہ نہیں کہے مجھے خلا دے دو، مرد ٹھیک ٹھاک ہو، اور عورت خلا مانگے تو مرد اگر اس سے پیسے لے یا مہر واپس کرے کہ مہر واپس کرو، یا پیسے بھی اور دے دو تو یہ جائز ہے۔ فی مفتدت بھی، عورت فدیہ دے دے، جان چھوڑا دے، مجھے طلاق دے دو۔ ایک صحابی کی بیوی حضور کے پاس آئی اور فرمایا انی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں، میرا خاوند اچھا ہے لیکن میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی، بس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو آپ کو باغ دیا تھا وہ واپس کرو گی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، باغ واپس کر دیا۔ سر عام جرگے میں دونوں اطراف راضی ہو گئے تو خلا ہوگی۔ خلا میں مرد اور عورت کی رضا شرط ہے۔ اگر ایک عورت عدالت جاتی ہے اور خلا لیتی ہے، اس سے خلا نہیں ہوتا ہے۔ اگر مرد ٹھیک ٹھاک ہے اور راضی نہیں ہے، اس سے خلا نہیں ہوتا ہے۔ چاروں اماموں کا، اصحاب الظواہر کا، اہل حدیث کا، کل امت کا اجماع ہے کہ بغیر خاوند کی رضا سے خلا نہیں ہوتا جب خاوند ٹھیک ہو۔ اگر خاوند میں کوئی وجہ ہو، چرسی ہے، ہیروینی ہے، نشئی ہے، تشدد کرتا ہے، بیوی کو گھر چھوڑ دیے، لاتا نہیں ہے، خرچہ نہیں دیتا، ہمیشہ کبھی کبھی تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس صورت میں عدالت سے عورت آزاد ہو سکتی ہے، چاہے خاوند ناراض ہو، لیکن 2 گواہ کیس میں ڈالے، 2 گواہ کیس میں ڈالے، اس جرم کو ثابت کرے، چاہے خاوند ناراض ہو، عورت اسے جدا ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ عورت تکلیف میں ہے، جائز ہے، اور خاوند ٹھیک ٹھاک ہے اور عورت اس سے جا رہی ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل بڑے خلے ہو رہے ہیں عدالت میں، لڑکی چلی گئی بس آزاد ہے جی، جاؤ، آپ اگلی شادی نہیں کر سکتی ہے۔ خاوند میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں کوئی مسئلہ ہے، 2 گواہ ڈالو، پھر جائز ہے۔ یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو، فلا تعتدوها۔ اور جس نے اللہ کی باؤنڈریز سے تجاوز کیا، حدود اللہ سے تجاوز کیا، پس یہی لوگ ہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقْهَا، پس اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3ری طلاق بھی دے دی 2 کے بعد، فلا تحل له، اب وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں، من بعد، اس کے بعد، یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، وہ عورت کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے، قرآن اور بخاری شریف، اور وہ ملاپ بھی کرے، پھر وہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، لیکن اگر یہ پلان کے تحت ہو تو یہ حرام ہے۔ دوسرے کے ساتھ شادی کر لی، وہ مر گیا، پھر پہلے خاوند کے پاس آ گئی تو اس طرح ٹھیک ہے۔ پس اگر ایک آدمی نے 1 یا 2 طلاقیں دے دی، فلا جناح علیہما، دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یتراجعا، کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر ان کو یقین ہے، ظن غالب ہے، ان ظن ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی باؤنڈریز اور حدود ہیں، اللہ اس کو بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم کو ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔